بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من اعطیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجۃ لا تبغیہ فی نفسها خونا ولا مالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہم مسلمانوں کو دی گئی ہیں اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس تعلیم میں دنیا اور آخرت دونوں کے بنانے کا فن، دونوں کے بنانے کی معلومات، دونوں کے بنانے کا علم موجود ہے۔ کسی اور مذہب میں جو آسمانی نہیں ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ آسمانی مذاہب میں بھی جن لوگوں نے تبدیلی کر دی، خرد برد کر دیا، اس میں بھی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اصل جو تعلیمات تھی اس میں تو تھا، لیکن ان کے پیروکاروں نے، ان کے متبعین نے بعد میں اس میں تبدیلی کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات ملی ہیں یہ دنیا بنانے کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والوں کی دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ حضور کی سنتوں پر، دین پر، اسلام پر عمل کرنے کا مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف آخرت بنے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آخرت دیکھی جائے گی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ رہنا ہمیں دنیا میں ہے اور دنیاوی زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ طریقہ نہ بتایا گیا ہو، صرف آخرت بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہو، تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کمی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بتائی، کھانے کا طریقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، استنجا کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، کمانے کا طریقہ بتایا، بال بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، جانوروں کے حقوق بتائے، غیر مسلموں کے حقوق بتائے۔ تو یہ ساری چیزیں تو دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے والی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیاوی زندگی بھی بہتر بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی بہتر بنا، وقینا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہاں، جو لوگ اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پسند نہیں کیا، ان کا بھی تذکرہ کیا، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔
کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے یا آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ملی ہیں اس سے دنیا بھی بہتر بنے اور آخرت بھی بہتر بنے۔ دنیا بہتر بننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو، گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، بینک بیلنس ہو، اچھے کپڑے ہوں، لائف اسٹائل ہمارا تھوڑا اونچا ہو، یہ دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ اور ایک مطلب وہ ہے جو شریعت اسلام نے بتایا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی بہتر ہو، یعنی انسان کی ضروریات پوری ہوں۔ دنیا میں اللہ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ جس انسان کو یہ فرق سمجھ میں آ جائے وہ انسان دنیاوی زندگی میں کبھی شکایت نہیں کرے گا کہ میری دنیاوی زندگی بہتر نہیں ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو وادی بھر کے سونا دے دیا جائے، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، وادی بھر کے سونا دے دیا جائے تو اس کی تمنا ہوگی کہ ایک ایسی وادی اور مل جائے، حالانکہ اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے آخرت بنائی ہے، جنت بنائی ہے۔ اس لیے جنت کے تذکروں میں ہم یہ بات سنتے ہیں کہ انسان وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں وہ تمام چیزیں رکھی ہیں جو تمہارا دل چاہے اور جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، تو تمام تر خواہشات پوری کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ دنیا میں ضرورتیں پوری ہوں گی، اور دنیا کا نظام اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے، کسی کو اللہ نے بہت کم مال دیا ہے۔ سارے ہی انسان اگر دنیا میں غریب ہوں یا سارے ہی انسان اگر دنیا میں مالدار ہو جائیں تو دنیاوی نظام چلے گا نہیں۔ ہر شخص کے پاس اگر پیسہ ہو تو ہمارے کارخانے میں کام کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے، اللہ نے کسی کو مال اس کی ضرورت کی بقدر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال کم دیا ہے، لیکن ہر ایک کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فقیر انسان کل قیامت کے دن امیر انسان سے بہت پہلے جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سال پہلے وہ جنت میں جائے گا۔ دنیا میں اس نے جو مشقت جھیلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر وہ راضی رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 500 سال پہلے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو انسان اپنی ضرورت کو اگر سامنے رکھے کہ دنیاوی زندگی کس طرح دنیاوی زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، اور ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائی ہیں، تو ضرورت پوری کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، تو اس کی دنیاوی زندگی بہتر بنے گی۔ اور ایک دنیاوی زندگی بہتر بنانے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے، رسول اللہ کو بھول جائے، حلال حرام کی تمیز بھول جائے، اور صرف دنیا کمانے میں لگا رہے۔ اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دنیا حاصل کر لے، لیکن اس طریقے سے اگر دنیاوی زندگی کو بہتر بنایا جائے گا تو آخرت میں اس کا نقصان ہے، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات حضور کے ذریعے دی ہیں اس کے ذریعے دنیاوی زندگی بھی بہتر بنے گی، لیکن دنیاوی زندگی بہتر بنانے کا راستہ دو ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور ایک راستہ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے خالق اللہ ہیں،
ہمارے لیے بہتر کیا چیز ہوگی ہم سے زیادہ اچھا وہ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو نعمتیں دی ہیں، اور اس کا اللہ نے اظہار بھی کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے بدن میں غور کرے، اللہ نے ہمیں صحیح سالم ہاتھ پیر دیے، اللہ نے ہمیں آنکھ عطا کی، اللہ نے ہمیں ذہن عطا کیا، اللہ نے قوت گویائی دی، اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم آنکھ بند کر کے 10 قدم چلیں، ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت۔ اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، زبان جانور کے منہ میں بھی ہے لیکن وہ اس طرح نہیں بول سکتا جیسا ہم بولتے ہیں، وہ اپنے دل کی بات بیان نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کی قوت گویائی نہیں ہے، وہ گونگا ہے، اس کے منہ میں بھی زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ بولنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے تو اپنے آپ میں غور کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ظاہری اعضاء کو اگر انسان دیکھ لے وے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ باطنی اعضاء کو اگر انسان دیکھے تو وہ خود حیرت کرے گا کہ اللہ ہی ہے جو اس طرح انسان کے اندر اعضاء بنا سکتے ہیں اور انسان کو چلا سکتے ہیں۔ جسم کی ایک رگ اگر ادھر سے ادھر ہو جائے انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ ذہن میں اگر کسی کے خلل واقع ہو جائے، دل کا اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی رگ میں اگر خون جم جائے، انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر انسان دیکھے گا اپنے اوپر تو اسے کبھی بھی زندگی سے شکایت نہیں ہوگی کہ مجھے دنیا کم ملی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو ہم دیکھیں کہ میں اگر ماہانہ 20,000 روپیہ کماتا ہوں تو یہ بندہ 15,000 کماتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بندہ 10,000 کماتا ہے، یہ 18,000 کماتا ہے، مجھے اللہ نے 20,000 دیا ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں جب انسان اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے گا تو شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا کہ مجھے تو اتنا ہی مل رہا ہے، فلاں تو اس سے زیادہ کما رہا ہے، تو پھر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکرے کو پسند نہیں کرتے۔ تو نعمت اللہ نے ہم میں سے ہر شخص کو دی ہے، اور نعمت میں اضافہ ہم سب چاہتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں۔ تو نعمت میں اضافے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نعمتوں میں اضافے کا قرآنی نسخہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے، اور یقیناً ہر انسان کے پاس نعمتیں ہیں، تو بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہم پیسہ لے کر آئیں، مہینے بھر محنت کرنے کے بعد پیسہ لے کر آئیں، اور اگر ہماری بیوی کہہ دے کیا لائے، ہمارے بچے کہہ دے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ ایک باپ کتنی محنت کے ساتھ پورا مہینہ کماتا ہے، اس کے بعد جب وہ گھر میں لائے اور ملتے ہی اگر ناشکری کے الفاظ اس کو سننا پڑے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، پھر بھی اگر بندوں کی طرف سے ناشکری کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو میری نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں 20-25 سال پہلے ہم کیا تھے؟ ہم میں سے ہر ایک کے پاس موبائل نہیں تھا، محلے میں 2-3 گھر پر ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، ایک گھر میں 1 یا 2 سائیکل ہوا کرتی تھی۔ ہم اسکول جاتے تھے تو اسکول بیگ ہمارا کیا ہوتا تھا؟ تنگوس کی تھیلی۔ آج ہمارے بچوں کے پاس کیا ہے؟ ہمارے بچے جس طرح ہیں کیا ہمارا بچپن ویسا تھا؟
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا، ہم میں سے ہر شخص کو نوازا، ہم میں سے ہر ایک کے پاس بائک ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس موبائل ہے، جس چیز کے لیے ہم کبھی ترستے تھے آج وہ ہمارے قدموں میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ تو نعمتوں میں اضافہ ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، اور ایک طریقہ وہ ہے جو آج دنیا اختیار کیے ہوئے ہے کہ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ کسی کو حق دینے کی بات، نہ اللہ اس کے رسول کی بات کا کوئی لحاظ، بس دنیا 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 اور دنیا۔ یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا کی ہر خیر مل گئی۔ اربع من اعطیہن فقد اعطیہن خیر الدنیا والآخرہ۔ پہلی چیز قلب شاکر، شکر گزار دل۔ انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے اس پر دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک تو زبان سے آدمی شکر ادا کرتا ہے، ایک دل سے شکر ادا کرنا۔ اور ہم میں سے یہ سمجھنے والی چیز ہے اور محسوس کرنے والی چیز ہے، کوئی ہمارا دوست ہم سے محبت کرتا ہے، دل سے تعلق رکھتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا جگری دوست ہے۔ تو دل سے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان۔ تیسری چیز اگر کوئی مصیبت زندگی میں آ جائے تو اس پر صبر کرنے والا بدن۔ آپ دیکھیں کہ زندگی کے اکثر ایام راحت کے ساتھ گزرتے ہیں۔ بیماری 2-4 مہینے کے بعد آتی ہے، بیماری سال بھر میں کبھی آتی ہے، لیکن اکثر ایام جو ہے وہ راحت کے ساتھ گزرتے ہیں، اکثر ایام نعمتوں میں گزرتے ہیں۔ اگر بالفرض کبھی کوئی بات ہو جائے تو اس پر شکایت نہ کرے انسان، بلکہ اس پر صبر کرے۔ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ اور چوتھی چیز فرما بردار بیوی، ایسی بیوی جو شوہر کے مال میں اور اپنے نفس میں شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ یہ 4 چیزیں جس انسان کو مل گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو دنیا کی ہر خیر مل گئی۔ آج اس کی بڑی کمی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے ہیں وہ باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنے گی حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی ہے، جتنی بھی دی ہے، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ علم والے بھی ہیں، اللہ حکمت والے بھی ہیں۔ ان اللہ علیم حکیم، کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اور کیوں دینا ہے، کیسے دینا ہے، کب دینا ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا بچہ ہم سے 500 روپیہ مانگے ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ 500 سنبھال نہیں پائے گا، تو ہم اس کی ضرورت کے مطابق 5 روپیہ دیتے ہیں، 10 روپیہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کبھی بہت بڑی بڑی چیز مانگتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ یہ سنبھال نہیں پائے گا، پیسے کی کثرت اس کے ایمان کو ڈگمگا دے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حیثیت کے مطابق اس کو دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو، دنیا کو پھیلا دے ہوئے انسانوں کے لیے، تو انسانوں کے اندر سرکشی آئے گی، بغاوت آئے گی، زمین میں فتنہ و فساد مچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا مناسب سمجھتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ تو ایمان والے سے تو اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ تیرا غم بھی مجھے عزیز ہے، اللہ کی طرف سے اگر غم بھی ملے تو تیرا غم بھی مجھے عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ یہ تعلق اگر بندے کو اللہ سے نصیب ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں حلال میں رہوں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میری بنیادی ضرورتیں 5 ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، نکاح اور سواری۔ میرے لیے آئیڈیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ حضور کی سیرت سنتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کھانا کھایا،
آپ جیسے مکان میں رہتے تھے، آپ جیسا کپڑا پہنتے تھے، کیا ویسے حالات کبھی ہم پر آئے؟ نہیں آئے۔ اس سے بہتر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم دنیا کے حالات دیکھیں، آج غزہ کے، فلسطین کے ہم حالات دیکھیں، ان حالات کا تذکرہ سننا ہمارے لیے مشکل ہے۔ زندگی میں ایک دن بھی ہم پر ایسا نہیں آیا، اگر اس کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دلیل کیا ہوگی، اللہ سے تعلق کی دلیل کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ آج ہمارا مسلمان بھائی دنیا کے لیے اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ وراثت کے مسائل میں بیٹھو تو شریعت کو نہیں مانا جاتا، کیوں کہ یہ بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی ناراض نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کبھی کمی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں یہ دنیا بھی بہتر بنانے کے لیے ہے اور آخرت بھی بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنی کمائی میں سے 1% صدقہ کرنے کا معمول بنائیں، 1%۔ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا۔ وہ بظاہر لگتا ہے کہ اتنا چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 لوٹاتے ہیں۔ ہم گھر میں کوئی چیز لائیں، ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم اسے دیں اور اس کے بعد بچے سے مانگیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ لے کے کھا لیں گے۔ مقصد آزمائش ہوتی ہے کہ یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر بچہ دے دیوے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور اسے واپس کرتے ہیں، اسے لیتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے جو نعمتیں اسے دی ہیں یہ ان نعمتوں میں شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو لیا، اور لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں اللہ تعالیٰ لیتے نہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے پیسوں کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے روپیوں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 عطا کرتے ہیں۔ تو صدقہ مال میں اضافے کا سبب ہے، نعمت میں اضافے کا سبب ہے، شکر گزاری نعمت میں اضافے کا سبب ہے، نماز کی پابندی نعمت میں اضافے کا سبب ہے، صلہ رحمی یہ نعمت میں اضافے کا سبب ہے۔ یہ سب احادیث ہیں کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھے گا، قطع تعلق نہیں کرے گا، بات چیت بند نہیں کرے گا۔ دنیا میں ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان اپنے بھائی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کسی دوست کے لیے زندگی نچھاور کر دیتا ہے، لیکن کبھی کوئی حالات ایسے پیدا ہو جاتے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلام نے اس سے منع کیا ہے، قطع تعلق حرام ہے۔ تو صلہ رحمی رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنا یہ نعمت میں اضافے کا سبب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ سورہ واقعہ 3 رکوع ہے، 3 رکوع پڑھنے میں 5 منٹیں لگے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ تو دنیا حاصل کرنے کا طریقہ ایک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس میں آخرت بھی بنتی ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو آج سماج میں رائج ہے، ایک طریقہ وہ ہے جو آج دنیا میں رائج ہے۔ اس طریقے میں ایمان والے غیر ایمان والے سب ملوث ہیں۔ ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا حاصل کرے یا آخرت حاصل کرے، اس طریقے پر حاصل کرے جو طریقہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم اللہ کو اپنا رب سمجھیں گے، جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی سمجھیں گے، جب ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں گے کہ نہیں اللہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ سچ ہے، اب اللہ مجھے جس حال میں رکھے، وہ اگر مجھے مال میں رکھے میں اس کا شکر گزار ہوں، وہ اگر مجھے مال نہ دے میری ضروریات کے مطابق اگر مجھے مال دے میں اس میں خوش ہوں۔
یہ تعلق جب بندے کو نصیب ہوتا ہے، آپ صحابہ کے واقعات سنیں کہ ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے رہتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کے لیے کبھی کسی کا گلا نہیں کاٹا، دنیا کے لیے کبھی ہاتھا پائی نہیں کی، دنیا کے لیے کبھی کورٹ کچہری نہیں گئے، دنیا کے لیے کبھی پنچایت نہیں بیٹھی، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر بندے کو اللہ سے یہ تعلق نصیب ہو جائے تو پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ تعلق ایمان والے کو حاصل ہونا چاہیے اور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے کہ آپ رات میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی۔ تو کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں ایک دن روزہ رہوں، جس دن کھانا ملے اس دن اللہ کا شکر ادا کروں، جس دن کھانا نہ ملے یعنی روزہ رہوں اس دن صبر کروں۔ تو صبر پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے اور شکر پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اگر مومن راضی ہو جائے گا، یہ دنیاوی زندگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ ہم میں سے ہر شخص سے چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت مال آ جائے، اس کے پاس بہت دنیا آ جائے۔ اس میں حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دینا، دنیا آخرت دونوں کو برباد کر دینا ہے۔ ہم دنیا کے دوسرے لوگوں کو دیکھیں، ہم اپنا بچپن دیکھیں، ہم اپنے ماں باپ کا بچپن دیکھیں، ہم اپنے شہر کے حالات دیکھیں اور قرب و جوار کے جو ماحول ہے وہ دیکھیں۔ اللہ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر زندگی ہمارے شہر کو عطا کی ہے، بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمارے شہر کو دی ہیں۔ جن حالات سے آج قرب و جوار کے لوگ جوجھ رہے ہیں، ان حالات کا خیال بھی کبھی ہمارے لوگوں کو نہیں آتا کہ اتنے برے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو امن و امان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو انسان اگر یاد رکھے گا تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ وہی تو ہر ایک فن میں کمال رکھتا ہے، جو مشت خاک میں جاہو جمال رکھتا ہے، ہمیشہ چاند سی روٹی پہ دال رکھتا ہے، وہ مجھ فقیر کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور ہزار ماؤں سے بڑھ کر ہے اس کی غمخواری، میں سو بھی جاؤں میری دیکھ بھال رکھتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی توجہ اگر ہم سے ہٹ گئی، ہم اس دنیا میں رہ نہیں پائیں گے، ہمارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جیسے گھر کا بڑا جب تک رہتا ہے لوگوں کو قدر معلوم نہیں ہوتی، جب وہ چلا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں دن رات ہم پر برس رہی ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں چھین لی پھر انسان روتا ہے۔ بارش کے ایام ہیں، بارش ہمارے یہاں بہت اچھی ہے، آپ دوسری جگہوں پر دیکھو کہ وہاں پر بارش نے جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اچھی بارش عطا کی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بارش ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ والی بارش نقصان دہ ہے، یہ والی بارش نفع بخش ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں۔ ایسا کہنا گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات میں دنیاوی زندگی بھی بہتر بنتی ہے، ان تعلیمات کے ذریعے آخرت بھی بہتر بنتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صرف آخرت بنتی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ دنیا بھی بنتی ہے اور پہلے دنیا بنتی ہے، آخرت تو بعد میں بنے گی، لیکن پہلے کیا بنے گی؟ دنیا بنے گی۔ اس لیے دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس راستے میں عافیت ہے، اس راستے میں عزت ہے، اس راستے میں آخرت کی پکڑ نہیں ہے، اس راستے میں جنت ہے، اس راستے میں جہنم نہیں ہے۔ اور دنیا جو راستہ اختیار کرتی ہے اس راستے میں آخرت میں گرفت ہے، اس راستے میں جہنم ہے، اس راستے میں دوسروں کی ناراضگی ہے، اس راستے میں حقوق کی پامالی ہے، اس راستے میں دوسروں کو ناراض کرنا ہے۔
اگر اس راستے سے ہم دنیا بنانے کی کوشش کریں گے تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جملہ کہا ہے کہ دنیا بنانے کے لیے جس مخلوق کو دنیا بنانے کے لیے اگر اللہ کو ناراض کیا جائے اور جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے دنیا بنائی جا رہی ہے، اللہ اسی مخلوق کو تمہارے خلاف کر دیں گے۔ یعنی انسان اللہ کو ناراض کر کے اگر دنیا بنا رہا ہے تو کیوں بنا رہا ہے؟ کہ اس کی بیوی خوش ہو جائے، اس کے بچے خوش ہو جائیں، اس کے گھر والے خوش ہو جائیں۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا بنائی جائے گی تو یہی بال بچے، یہی گھر کے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے انسان روتا ہے کہ میں نے ان کی پرورش کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن آج مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، کہ ایسے معاملات میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں یا تو اللہ کو ناراض کیا ہوگا، یا کسی کا حق مارا ہوگا، یا حرام طریقہ اختیار کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوئی ہوگی جو شریعت کے خلاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف ہوگی۔ اللہ نے مخلوق کو اس کے خلاف کر دیا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت النبی ہم سنتے ہیں، سیرت کے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ کی تقسیم پر ہم راضی رہیں۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے، اللہ پھر اسے عطا کرتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی کیفیت عطا فرمائے، اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین عطا فرمائے۔ جب یقین حاصل ہو جائے گا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اور یہ یقین مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ راستہ دے دے نماز کے لیے جانا۔